اپنے وان سے دعوت خطاب کے لیے خطیب حق اہل سنت، شیر اہل سنت، آل نبی، اولاد علی، خانمادہ غوث جلی، دور پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری قریشی، آپ سے ملتمس ہوں نورانی وجدانی اور پاک کتاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، آپ استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن أحدكم حتى أحب أكون من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان اللہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب انوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس تمہید سے پہلے آقا کی شان میں چند الفاظ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین ہے گرد و سفر تیری، کعبہ قوسین ہے گرد و سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ کہ میں تجھ سا کہوں۔ توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ۔ دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ اس ذات نے ہم سب کو چند لمحات اپنے محبوب کی محبت میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسا تعلق ہے آقا کے ساتھ جس کا آقا نے خود مطالبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں ہم اللہ رب العزت کے کسی ایک احسان کی ساری زندگی میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے مجھے آپ کو انسان بنایا ہے۔ جس وقت میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، اللہ کی لاکھوں کروڑ مخلوقات نے بچے دیے ہیں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوا تو اسی لمحے گائے نے بھی بچہ دیا، بھینس نے بھی بچہ دیا، بھیڑ اور بکری نے بچہ دیا، جنگل کے درندوں نے بچہ دیا۔ اگر اللہ رب العزت مجھے آپ کو کسی جانور کا بچہ بنا دیتے تو کون پوچھ سکتا؟ اس نے احسان فرمایا کہ میں انسان بنایا، انسانوں میں بڑا احسان فرمایا کہ مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہودی بھی انسان ہے، نصرانی بھی انسان ہے، مجوسی بھی انسان ہے، دیریہ بھی انسان ہے، لیکن ان کی دنیا ہے، آخرت نہیں۔ اس سے بڑا احسان کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، سبحان اللہ، جس کے لیے انبیاء ترستے گئے۔ اس سے بڑا احسان کہ قرآن عظیم الشان عطا فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا آقا کا شان بتائیں، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن میرے محبوب کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب پورا قرآن آقا کی شان ہے تو پھر ہم قرآن کے ساتھ یاری کیوں نہ لگائیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسی قرآن مجید میں اپنے محبوب کو بارہا جگہ پہ تسلی، تشفی، انعامات عطا فرمائے۔ کہیں نبی علیہ السلام کا تعارف فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہ محبوب میں نے تجھے داعی بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، اور میری نافرمانی سے ڈرانے والا بھیجا، اور ساتھ جو مثال دی وہ تو مثال دنیا میں اس جیسی ہے ہی نہیں۔ فرمایا سراجم منیرا،
سراج سورج کو کہتے ہیں، محبوب تیری نبوت ایسی ہے کہ سورج کی طرح، کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے سورج اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، کوئی نہ بھی ماننا چاہے تو نبوت کی کرنیں اس پہ بھی پڑتی ہیں، آقا کا فیض اس پہ بھی آتا ہے۔ نہ مانے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، اس کو بھی نبی علیہ السلام کی اس نبوت اور رحمت للعالمین سے فائدہ مل رہا ہے کہ عذاب سے بچا ہوا ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ جتنا نافرمانیاں کر رہے ہیں، ابھی تمہارے سامنے کچھ دنوں پہلے کتنا بڑی توہین کی گئی ہے، مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ ہماری خاموشی کی انتہا ہے۔ ہم کیسے کلمہ گو، کیسے عاشق رسول ہیں، ہم نے اس کی کسی چیز سے بائیکاٹ نہیں کیا، بسکٹ ویسے کھا رہے ہیں، ان کے پمپ سے تیل بھی ڈلوا رہے ہیں، ان کا تیل بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہیں ہم عاشق۔ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو آقا کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے نا، یہ عقیدہ۔ بے شک جو آقا کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو آقا کا خیر خواہ نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ارشاد میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب میں نے تجھے سورج جیسا چمکدار بنایا۔ علماء نے لکھا کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، ہر چیز جم جاتی، برف ہو جاتی۔ سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے، جیسے تمہارے میرے نباتات تیار ہوتے ہیں، غذا تیار ہوتی ہے، پانی چل پڑتا ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو پانی جم جاتا، کائنات جم جاتی، انسان جم جاتے۔ دروازے بند کر کے کوئی بیٹھ جائے کہ میں سورج کی روشنی نہیں لیتا، اندر بھی روشنی آتی ہے۔ دروازے بند، ونڈو بند، روشن دان بند، لیکن کرنیں روشنی کمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی رحمت للعالمین کی رحمت پوری دنیا پہ سورج کی طرح تاثیر پیدا کرے۔ پھر فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا، محبوب سورج میں ایک خاصیت ہے کہ جو اس کے سامنے ہے وہ جل جاتا ہے۔ محبوب میں نے آپ کے اندر وہ خاصیت نہیں رکھی، بلکہ تجھ میں چاند جیسی ٹھنڈک رکھی ہے۔ اگر صرف سورج ہوتا تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی۔ یہ چاند کی خاصیت ہے کہ سورج کی تپش کو جلد کر لیتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے کیا نقشہ کھینچا کہ میں ایک رات مسجد نبی میں گیا، آخری پہر رات کے تھے، روشنی دیکھی تو میں سوچنے لگا، حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ اس چاند کی روشنی ہے یا آسمان والے کی ہے۔ اشعار میں وہ کہتے ہیں، اپنے وجد میں کہتے ہیں، اپنے لطف میں کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو بار بار دیکھا۔ جب بار بار دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس چاند کے منہ پہ جھاڑیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، وہ چاند اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں، اے محبوب مجھے تو لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب تجھے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت حسان کہتے ہیں کہ میرا مطلب کہنے کا اس شعر کا یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ سے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا اللہ میرا چہرہ ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف منہ کروں تو میرا قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دے۔
انگلی کھڑی کروں آسمان کی طرف تو چاند ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب جیسے تو چاہتا تھا محبوب نے ویسے بنا دیا، مالک نے ویسے ہی بنا دیا. تو حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اے محبوب تجھ سے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا ہاتھ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا میرا اللہ میرا ہاتھ ایسے بنا کہ اگر میں خشک کمزور دبلی پتلی بکری کے پیڑ پہ بروں تو تازہ ہو جائے، خشک دودھ والے تھنوں پہ لگاؤں تو بھر جائے. جیسے غلے کو ہاتھ لگا لوں تو وہ غلہ کم نہ ہو. میرے ہاتھ کی انگلیاں ایسے بنائے کہ انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہو جائے. خلقت مبرأ من کل عیب. اے محبوب تجھے تو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کے میلاد کی آمد. دوستو ابھی تو ابتدا میں حضور کا کوئی پورا تعارف تو ساری زندگی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے بھی کمال کر دیا. حضرت حسان نے بھی کمال کے اس شعر میں، اس شعر کے الفاظ آخری جو ہے کما خلقت کما تشاء. اے محبوب تجھے آقا اللہ نے ایسے بنایا جیسے تو چاہتا تھا. تجھ سے پوچھا ہوگا پاؤں کیسے بناؤں، محبوب نے کہا ہوگا وہ پاؤں بنا جس زمین پہ میں قدم رکھوں اس کی رب تو قسمیں اٹھائے. لا اقسم بہذا البلد. درود پاک پڑھ لیں. ہر انسان کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوتا ہے. چاہے کوئی خطیب ہو، ادیب ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، ہر انسان کا تعارف اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، موت کے بعد کہانی ختم. لیکن میرے آقا کا تعارف کب سے؟ جب پہلا جلسہ ہوا الست بربکم عالم ارواح سے، اور کہاں تک؟ جنت تک. میرے آقا کا تعارف آنے سے پہلے ادی ایک بادشاہ گزرا ہے، مصر کا بادشاہ ہے. اس نے خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا، صبح پریشان، دربار لگایا، علماء بلائے، اپنے وقت کے دانشور بلائے اور ان کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتاؤ. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت خواب بتاؤ. تو بادشاہ کہنے لگا مجھے خواب بولیے. اب سب اندر آ گئے ہو نا، اب مجھے خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ. اگر نہیں بتاؤ گے تو یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا، سب کے سر اتار دوں گا. تو یہ بڑا عجیب امتحان ہو گیا ان لوگوں کے لیے. چلو خواب کا پتہ ہو تو تعبیر بتائیں. بادشاہ نے کہا مجھے خواب بھی تم بتاؤ، میں نے کیا دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتاؤ. تو اس محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا ہاں ایک آدمی ہے، آپ کا خواب بھی وہ بتا دے گا، تعبیر بھی بتا دے گا. کون ہے؟ جیل میں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام ہے دانیال علیہ السلام. پیغمبر گزرے، جلدی نکال کے لے آؤ. دانیال علیہ السلام کو لے آئے. بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، آپ کو علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے علم ہے. پیغمبر تھے، کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک
मूरत है, मुजस्मा है जिसका सर सोने का है, सर से लेके नाभ तक चांदी है, नाभ से नीचे घुटनों तक लोहा है, पीतल है, घुटनों से नीचे लोहा है और पांव उसके मिट्टी है। ये ख्वाब देखा है तुमने? उसने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल यही ख्वाब मैंने देखा। फिर उसके बाद तूने देखा है कि आसमान से एक पत्थर उस मूरत के सर पे गिरा है। जब वो पत्थर गिरा है तो ये मूरत, ये मुजस्मा पांच टुकड़े टुकड़े हो गया। वो पत्थर फैलते फैलते पूरी दुनिया पे फैल गया। ऐसे देखा? उसने कहा बादशाह ने बिल्कुल ऐसे ख्वाब देखा। अब इसकी ताबीर बताओ। तो ताबीर दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, ये मुजस्मा उन मज़ाहिब का मजमुआ है, लेकिन जो पत्थर आसमान से गिरा है वो आखिरी पैगंबर की निशानी आपको बतलाई गई। ये कब तारुफ हो रहा है? अभी आका इस दुनिया में नहीं है, तारुफ पहले हो रहा है। तो मेरे आका का तारुफ पैदाइश से नहीं, पहले से है। सिर्फ इतना नहीं, यमन का बादशाह है, उसका बेटा, नौजवान बेटा शिकार के लिए निकला, यसरब में पहुंचा, यसरब में कत्ल हो गया। तो यमन के बादशाह ने कहा मैं बदला लिए बगैर नहीं ठहरूंगा। वहां से निकला, यसरब में पहुंचा, यसरब वालों को ऐलान कर दिया कि मैं आपके लिए एक बच्चा भी नहीं छोड़ूंगा इस बस्ती का, सबको सफा हाथी से मिटा दूंगा। शाम का टाइम हुआ, यसरब वाले खाना लेके उसके खैमे में पहुंच गए। हैरान हो गया कि मैं इनको सफा हस्ती से मिटाने आया हूं और ये इतना पूछा तुम क्यों खाना ले आए हो मेरे लिए, मेरी फौज के लिए? तो उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर की खिदमत करते हैं। अभी आका नहीं है, पहले की बात है कि हम मुसाफिर की खिदमत करते हैं। तो जो भी है, जिस मकसद के लिए है, पर हमारा काम अपना है, तेरा काम अपना है। तो उस बादशाह ने अपने उलमा को बुलाया, पूछा कि ये अजीब लोग हैं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग नहीं देखे। उन्होंने अपनी किताबें खोली, मुतालिया किया, सुबह को बताया कि कभी इनको कत्ल नहीं कर सकता, यहाँ फतह नहीं कर सकता, यहाँ आखिरी पैगंबर ने आना है, ये उसकी जगह है। तो उस बादशाह ने, तुब्बा उसका नाम था, तुब्बा बादशाह ने महल बनवाया, एक आलीशान मकान बना के रुका लिख के उसने वहां के जो बड़ा सरदार था उसके सपुर्द किया कि ये मकान आपका नहीं, ये आखिरी पैगंबर का मकान है। जब भी वो आए तो इस मकान में आराम फरमाए और ये मेरा वसीयतनामा, ये खत, ये भी उनको दे देना। तो वो मकान चलते चलते हजरत अबू अयूब अंसारी रहमत रज़ी अल्लाह ताला के हिस्से में था। तो लोग कहते हैं आका अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के घर में ठहरे। हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि अबू अयूब अंसारी आका के घर में ठहरे रहे। ये मकान जब आका हिजरत करके आए, आपने फरमाया ऊंटनी को छोड़ दो, जहां बैठ जाएगी मैं वहीं बैठूंगा, वहीं रात गुजारूंगा। जैसे ही अबू अयूब अंसारी के घर पे पहुंचे तो ऊंटनी बैठ गई। आका ने नीचे उतरते ही पहले फरमाया कि अबू अयूब तुब्बा का खत कहाँ है? बात समझ में नहीं आई मेरे। आका ने फरमाया तुब्बा का खत कहाँ है, वो खत लेके आओ।
تو مدینے والے سب کہنے لگے واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا کا تعارف آقا کے آنے سے پہلے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب تجھے رب نے ایسے بنایا جیسے تو چاہتا ہے۔ انسانوں کو کلمہ پڑھانا اور بات ہے، پتھر کو کلمہ پڑھانا اور بات ہے۔ زمین سے تو ہر شخص پانی نکالتا ہے، انگلیوں سے پانی نکالنا اور بات ہے۔ آقا ایک مرتبہ آپ کی شان میں، آقا نے کیا کہا آپ کی شان میں؟ ایک مرتبہ غزوے سے واپس آئے، غزوے سے جب تشریف لے آئے، صبح کے ٹائم نماز کے بعد صحابہ کرام کو کہا کہ پانی لے کے آؤ۔ تلاش کیا تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی، آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا تو پانی جیسے فوارے چلتے ہیں، انگلیوں کے ہر انگلی سے فوارے کی طرح نکلنے لگے۔ آقا نے فرمایا بلال تمام صحابہ کو بلاؤ، پانی بھر لیں، پی لیں سفر کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا وہ آپ اور میرے کے لیے فرمایا۔ آپ نے ٹھنڈی سانس لی تو صحابی رسول نے پوچھا خیریت ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کاش آج میرے بھائی ہوتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کا شان بہت بلند ہے، لیکن کلمے کی نسبت سے کیا ہم آپ کے غلام موجود نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے تو میرے سامنے بے شمار معجزات دیکھے، قرآن اترتا دیکھا ہے، جبریل کو آتے دیکھا ہے، میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے صحابہ کو نہیں دیکھیں گے، کالے حرف پڑھنے کے بعد اپنی جان تک قربان کریں گے۔ آج ہر سنی مسلمان کہتا ہے غلام ہیں، غلام ہیں، کیا کہتے ہیں آگے بتاؤ نا، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ رسول غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ الفاظ کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ موت قبول ہے، یہ قبول ہے، آقا کی صورت قبول ہے نہیں، موت قبول ہے، 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کیا ہماری نماز رہ جاتی؟ ہم اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے، اللہ کے محبوب نے بہت پیارے جملے واضح ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب، حتیٰ کہ وہ میرے ساتھ محبت کرے، کیسے؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے، پوری کائنات سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت کرے۔ یہ محبت کا دعویٰ اللہ کے محبوب نے مانگا ہے۔ اگر کسی کو اولاد زیادہ پیاری ہے آقا سے تو وہ ایمان والا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ جس کو اولاد زیادہ محبوب ہے آقا سے، ماں باپ زیادہ محبوب ہیں آقا سے، وہ ایمان کے دعوے کے قابل نہیں ہے۔ بیادری زیادہ مقبول ہے اس کو آقا سے، بیادری کیا کہے گی؟ تو پھر یہ ایمان کہلوانے کے قابل نہیں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے، میرا نہیں، آپ کا نہیں، میرے بڑوں کا نہیں، میرے بڑے سے بڑے ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ محبت اتنا
مسئلہ زیادہ نہ ہو. اگر آقا فرما دیتے اولاد کے برابر ہو تب بھی کوئی بات نہیں. پھر انسان کہتا اولاد کی مانوں یا آقا کی مانوں، بات تو برابر ہے. نہیں، ماں باپ کے برابر ہو پھر انسان کہتا ماں باپ کی مانوں تو آقا کی برابر ہے. لیکن آقا نے فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اگر میرے ساتھ ہوگی تو پھر ایمان والے. آقا نے ایک جملہ اور فرمایا جس پہ تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی. وہ جملہ یہ تھا من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کے ساتھ، میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی. آج نوجوان کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی، ملا ہو گیا. بیوی کیا کہے گی، واہ بڑا مولوی آ گیا. مسجد جاؤں، علاقے والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اب مسیح توڑ ہو گیا. لیکن آقا کے دل کو چوٹ ہو رہی ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے نے خواب میں تھوڑا سا پہلے دیکھا. کراچی کے بہت بڑے اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار. انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کر دیا. جن کو اکثر آقا کی زیارت ہوتی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں اس دفعہ جب زیارت کی تو آقا کے سینہ مبارک سے خون پاک بہ رہا ہے، زخم ہے. میں نے پوچھا آقا یہ کس چیز کے زخم ہیں؟ کسی دشمن جو خاکے بنا رہے ہیں، جو آپ کی توہین کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا وہ تو دشمن ہے، مجھے اپنوں نے جو ستایا ہے اس کی وجہ سے یہ خون بہ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جب مسلمان شیو کرا کے باہر نکلتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے، کہتا ہے اب میں حسین ہوں، یہی زخم میرے دل پہ جڑتا ہے. آج جتنا عاشق بیٹھے ہیں وہ یہ وعدہ تو کر کے جائیں اس محفل کا یہ تو فائدہ ہو میں اپنے آقا کو منہ دکھانے کے قابل بن جاؤں کہ آج کے بعد ہم سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے. جو لوگ اس کا وعدہ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کریں تاکہ میں آپ آقا کو منہ دکھا سکیں. آج ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں، بچی یا بچے کا رشتہ دیکھنے کے لیے پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اگر چہرہ پسند ہے تو بات کرتے ہیں، چہرہ پسند نہ ہو تو کہتے ہیں یار چھوڑو بس ایسے آئے تھے ملنے کے لیے چلے جاتے. آقا دور سے اپنے امتی کا حال دیکھیں گے کہ اس کو میری سنت پسند تھی، میرا چہرہ پسند تھا، پسند ہے تو آنے دو. میرے رب کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے میں دیتا رہوں گا. سبحان اللہ. یہ آقا کے لیے ہے. اور آقا بھی فرماتے ہیں میں آخری امتی کے لیے کھڑا رہوں گا جب تک میرا آخری امتی نہیں آ جائے گا. آقا کو کتنا محبت ہے تیرے ساتھ، میرے ساتھ، اور مجھے آپ کو کتنا محبت ہے. جی غور تو کریں. اصل میں جو آیات میں نے پڑھی تھی کیا آیات تھی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. محبوب آپ اداس کیوں ہوتے ہیں کہ میں یتیم پیدا ہوا ہوں؟ یتیم کو میں نے بنایا، سہارا میں دوں گا. تجھے کھیلنے کی طلب ہوگی، میں آسمان کا چاند ٹکڑے کر کے تیرا کھلونا بناؤں گا. تجھے تفریح کے لیے دل چاہے گا، میں عرشوں پہ بلا لوں گا، جوتا سمیت آ جانا. سبحان اللہ. محبوب اداس نہ ہوں، محبوب پریشان نہ ہوں. محبوب یتیم تو بنایا پر در یتیم بنا دیا. تمام یتیموں کا سہارا تو میں تجھے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا تھا.
اس کا چاچا بڑا تھا، دادا بڑا تھا، نانا بڑا تھا، نہیں، محبوب سارے آسرے سہارے توڑ کے میں اپنا سہارا دینا چاہتا ہوں کہ محبوب تو یتیم ضرور ہے، لاوارث نہیں ہے، تیرا وارث میں خود موجود ہوں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی ہر سنت کے تابعدار بنیں، اپنی ہر خوشی ہر غمی میں، اپنے ہر دکھ ہر سکھ میں آقا کی سنت سامنے ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ تو سب دوست سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں، استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کی توبہ ہے، ہم سب کی توبہ کفر سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جھوٹ سے، چوری سے، زنا سے، بے نمازی ہونے سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ آمنت باللہ آمنت باللہ ملائکتہ ملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد بعد الموت۔ یا اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما، آمین۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما، آمین۔ غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، آمین۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ سب کے مشکلات کو آسان فرما، آمین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت عطا فرما، تندرستی والی نعمت سے مالا مال فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، آمین۔ یہ جو خیرات کی یا جو جلسے کا انتظام کیا اس کو قبول فرما، آمین۔ اس کو ذریعہ نجات بنا، آمین۔ آقا کی پکی سچی محبت نصیب فرما، آمین۔ ہم سب کے دل دماغ کو پاک فرما، اپنی یاد کے لیے قبول فرما، اپنی محبوب کی محبت کے لیے قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہر سنت پہ عمل کرنا آسان فرما، آمین۔ ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، آمین۔ اے اللہ جن کے جوان بچے بچیاں موجود ہیں شریف با وفا رشتے عطا فرما، آمین۔ والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ تمام معاملات میں آسانیاں فرما، آمین۔ اس پوری بستی پہ رحمت فرما، آمین۔ گھر گھر پہ خیر و برکات عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کے جتنا رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، بالخصوص بھائی غلام مرتضیٰ بڑے صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اس محفل کا ثواب سب کے گھروں کے اوپر بھی اتروا، سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ ہم تیرے در کے گداگر ہیں، اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹا، محروم نہ فرما، تمام نعمتیں سلامت فرما، نعمتوں کی قدردانی شکریہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ آقا کے روضہ اطہر کا بار بار دیدار نصیب فرما، اس سفر کے لیے اسباب ذرائع تو خود مہیا فرما، تمام رکاوٹیں اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما، یا اللہ تو رحم والا معاملہ فرما، اپنے کرم والا معاملہ فرما، اپنے فضل والا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کی نگاہ فرما، اے اللہ تیری کرم کی نگاہ فضیل بن عیاض پہ پڑتی ہے تو اللہ ڈاکوں کے سردار سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے، اے اللہ اگر تیری ایک نگاہ جنید بغدادی پہ پڑتی ہے تو اللہ دنیا کی پہلوانی سے ہٹا کے اولیاء کا پہلوان بنا دیتا ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما، یہ سننا قبول فرما، یہ بولنا قبول فرما، یا اللہ اس خیرات کو قبول فرما، اللہ یہ تمام نیک اعمال کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی درگزر فرما،
بخشش کا معاملہ فرما یا اللہ، خصوصی کرم فرما، جو کچھ ہم مانگ سکے وہ عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیرا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تو نے فرمایا سوالی کو جھڑک نہ دو۔ اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری کیفیت اس بچے کی ہے جو چلتے چلتے رک جاتا ہے، کہتا ہے امی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، دنیا کے در سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اپنے محبوب سے معافی دلوا۔ اے اللہ بہت غلطیاں کر چکے ہیں، اے اللہ ہماری کیفیت اس بچے کی طرح ہے جو نجاست میں لتڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نجاست میں لتڑا بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے اور ماں ہی اسے دھو دیتی ہے۔ اللہ ماں نفرت نہیں کرتی، دھونے کے بعد سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو بھی ہمیں دھو دے، اللہ تو ہمیں پاک فرما دے، اللہ تمام کمیاں معاف فرما دے، تمام عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ پردے بھی معاف فرما دے۔ ہمارے عیبوں کی وجہ سے اللہ تیرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ تیرے محبوب کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے کریم آقا کرم فرما، اے رحیم آقا کرم فرما۔ اے اللہ ہماری التجا کو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبول فرما، اللہ اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تجھے تو دینا آتا ہے، اللہ تو بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا الہ الا اللہ۔